بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے اس کی تمام تر جو پردے ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اس کی غلطیوں پر سے اس کی کرتوت سامنے آتے جا رہے ہیں۔ صبا کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ بجو کر رہی ہے۔ مسرت جو ہے وہ اب کسی بات کا لحاظ نہیں کرتی، وہ بشریٰ اور دردانہ سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، تم لوگوں کی جیولری گم ہو رہی ہے، کبھی تم لوگوں کے ٹکٹس گم ہو رہے ہیں، کبھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو کبھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ صبا کا کیا دھرا ہے وہی کرتی آ رہی ہے، تم لوگوں کو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ بجو کی بات سن کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ فواد اور جواد سے بجو کہتی ہے کہ تم لوگ ماں کے فرما بردار بنو، ضرور بنو، لیکن اتنے بھی نہیں کہ تم لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق نظر نہ آئے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روہیل نے اپنی وائف شمو کے بیگ میں سے کچھ کیش نکالا۔ شمو کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیگ میں سے کیش جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ وہ پھر اپنے شوہر پر اس طرح سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ سب کچھ۔ اس کا شوہر کہتا ہے ماں بیٹیاں خود پیسے خرچ کرتی ہیں اور کہتی ہمیں ہیں۔ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو مسرت ہے وہ صبا کی فرینڈ کو اپنے گھر بلواتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم نے آ کر سب کو بتانا ہے کہ ایمر رات دن تمہارے پاس تھا، اور وہ یہی کرتی ہے، وہ آ کر سب کو پوچھتی ہے کہ ایمر کیسا ہے، وہ کہتی ہیں ایمر بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کی فرینڈ بتاتی ہے کہ ایمر میرے پاس تھا رات دن، اس بچے نے ذرا تنگ نہیں کیا، یہ وہ۔ اب جواد جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے اس آنٹی سے کہ آپ کو کیسے پتا کہ ایمر جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، یہ وہ، آپ تو ابھی تک ایمر سے ملی نہیں ہے۔ اس کی فرینڈ جو ہے صبا کی، وہ کہتی ہے کہ ایمر سے میں کیوں نہیں ملی، ایمر تو رات دن میرے گھر ہی تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شادی کے دنوں میں صبا جو ہے وہ ایمر کو میری طرف چھوڑ کر گئی تھیں۔ اب یہاں پر صبا کا پول ایک مرتبہ پھر کھل گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا کا پول جو پہلے کھلا تھا وہ یہ تھا کہ صبا نے بشریٰ کی جولی چوری کر کے کس طرح سے مسرت کے بیگ میں رکھ دی تھی، اور پھر بشریٰ اور فواد کے جو ویزاز تھے ان کو پھاڑ کر دراز میں رکھ دیا تھا۔ جواد کے اور دردانہ کے ہنی مون کو کس طرح سے سپوائل کیا تھا، کس طرح سے اس نے سب کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب مسرت جو ہے وہ آئی ہے صبا کو ذلیل و خوار کرنے، صبا کی اینٹ سے اینٹ بجانے۔ اس گھر میں اور کوئی ایسا نہیں جو صبا کی ٹکر کا ہو سوائے مسرت کے۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا جو ہے اس کی تمام تر جو پردے ہیں وہ اٹھتے جا رہے ہیں، اس کی غلطیوں پر سے اس کی کرتوت سامنے آتے جا رہے ہیں۔ صبا کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ بجو کر رہی ہے۔ مسرت جو ہے وہ اب کسی بات کا لحاظ نہیں کرتی، وہ بشریٰ اور دردانہ سے کہتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، تم لوگوں کی جیولری گم ہو رہی ہے، کبھی تم لوگوں کے ٹکٹس گم ہو رہے ہیں، کبھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے تو کبھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ صبا کا کیا دھرا ہے وہی کرتی آ رہی ہے، تم لوگوں کو آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ بجو کی بات سن کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ فواد اور جواد سے بجو کہتی ہے کہ تم لوگ ماں کے فرما بردار بنو، ضرور بنو، لیکن اتنے بھی نہیں کہ تم لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق نظر نہ آئے۔ دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ روہیل نے اپنی وائف شمو کے بیگ میں سے کچھ کیش نکالا۔ شمو کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیگ میں سے کیش جو ہے وہ نکلا ہوا ہے۔ وہ پھر اپنے شوہر پر اس طرح سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے یہ سب کچھ۔ اس کا شوہر کہتا ہے ماں بیٹیاں خود پیسے خرچ کرتی ہیں اور کہتی ہمیں ہیں۔ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو مسرت ہے وہ صبا کی فرینڈ کو اپنے گھر بلواتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ تم نے آ کر سب کو بتانا ہے کہ ایمر رات دن تمہارے پاس تھا، اور وہ یہی کرتی ہے، وہ آ کر سب کو پوچھتی ہے کہ ایمر کیسا ہے، وہ کہتی ہیں ایمر بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کی فرینڈ بتاتی ہے کہ ایمر میرے پاس تھا رات دن، اس بچے نے ذرا تنگ نہیں کیا، یہ وہ۔ اب جواد جو ہے وہ یہ سوال کرتا ہے اس آنٹی سے کہ آپ کو کیسے پتا کہ ایمر جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا، یہ وہ، آپ تو ابھی تک ایمر سے ملی نہیں ہے۔ اس کی فرینڈ جو ہے صبا کی، وہ کہتی ہے کہ ایمر سے میں کیوں نہیں ملی، ایمر تو رات دن میرے گھر ہی تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شادی کے دنوں میں صبا جو ہے وہ ایمر کو میری طرف چھوڑ کر گئی تھیں۔ اب یہاں پر صبا کا پول ایک مرتبہ پھر کھل گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا کا پول جو پہلے کھلا تھا وہ یہ تھا کہ صبا نے بشریٰ کی جولی چوری کر کے کس طرح سے مسرت کے بیگ میں رکھ دی تھی، اور پھر
بشریٰ اور فواد کے جو ویزاز تھے ان کو پھاڑ کر دراز میں رکھ دیا تھا، جواد کے اور دردانہ کے ہنی مون کو کس طرح سے سپوائل کیا تھا، کس طرح سے اس نے سب کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب مسرت جو ہے وہ آئی ہے صبا کو ذلیل و خوار کرنے، صبا کی اینٹ سے اینٹ بجانے۔ اس گھر میں اور کوئی ایسا نہیں جو صبا کی ٹکر کا ہو سوائے مسرت کے۔